جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی عمران سیریز کی 21ویں کتاب شفق کے پجاری کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈز نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈ سنیں اور اپنے لطف کو دوبالا کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ ایڈلفیا میں سب سے پہلے اس ویٹر کی تلاش ہوئی جس نے عمران کی میز پر کھانا لگایا تھا۔ وہ جلد ہی مل گیا۔ اس نے اعتراف کیا کہ کھانا اسی نے عمران کی میز پر لگایا تھا، لیکن اس نے سر کھجاتے ہوئے کہا، کشتی میں نے کھانا نہیں لگایا تھا، بلکہ وہ کشتی میں لگا ہوا ہی مجھے ملا تھا۔ کھانا کشتی میں کس نے لگایا تھا؟ سب انسپیکٹر نے سوال کیا۔ ویٹر نمبر 13 نے جناب۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ غلطی سے میرے حلقے کی میزوں میں سے ایک کا آرڈر لے بیٹھا ہے، لہٰذا میں نے کشتی اس کے ہاتھ سے لے لی۔ ویٹر نمبر 13 کہاں ہے؟ سب انسپیکٹر نے پوچھا۔ ٹھہریے، اسے ابھی بلواتا ہوں، مینیجر نے ایک طویل سانس لے کر کہا اور میز پر رکھی ہوئی گھنٹی بجائی۔ چپڑاسی اندر آیا۔ اس سے ویٹر نمبر 13 کو بلانے کے لیے کہا گیا۔ مگر جناب، معاملہ کیا ہے؟ مینیجر نے کچھ دیر بعد پوچھا۔ کیا اس کھانے کے متعلق کوئی شکایت ہے؟ مجھے افسوس ہے کہ میں اس کے بارے میں کچھ نہ بتا سکوں گا، سب انسپیکٹر نے خشک لہجے میں جواب دیا، اور مینیجر ایک طویل سانس کے ساتھ کرسی کی پشت سے ٹک گیا۔ کچھ دیر بعد چپڑاسی نے آ کر اطلاع دی کہ ویٹر نمبر 13 غائب ہے۔ غائب ہے؟ مگر کیوں غائب ہے؟ کیا اس کی ڈیوٹی ختم ہو چکی تھی؟ مینیجر آنکھیں پھاڑ کر بولا۔ نہیں صاحب، وہ سپروائزر صاحب سے اجازت حاصل کیے بغیر کہیں چلا گیا ہے۔ میں ویٹر نمبر 13 کے متعلق ضروری معلومات چاہتا ہوں، سب انسپیکٹر غرایا۔ بہت بہتر جناب، مینیجر نے کہا اور چپڑاسی سے کہا کہ وہ سپروائزر کو بھیج دے۔ عمران بھی وہاں موجود تھا، لیکن وہ ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ ویسے اب اس کے چہرے پر حماقت ہی حماقت نظر آ رہی تھی۔ سپروائزر نے مینیجر کے کمرے تک پہنچنے میں تقریباً 10 منٹ لیے۔ وہ ایک دبلا پتلا منحنی سا آدمی تھا۔ آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھیں اور گالوں کی ہڈیاں بدنمائی کی حد تک ابری ہوئی تھیں، اور وہ شاید صرف ناک ہی سے سانس نہیں لے سکتا تھا، کیونکہ اس کے ہونٹ عموماً کھلے رہتے تھے۔ ویٹر نمبر 13 کہاں ہے؟ مینیجر نے اسے کڑی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ قصور اس کا بھی نہیں ہے جناب، سپروائزر ناک کے بل بولا۔ یہاں یونین بنانے کی اجازت دے کر مالکان نے سخت غلطی کی ہے جناب۔ میں تم سے کیا پوچھ رہا ہوں؟ مینیجر غرایا۔ یونین وغیرہ کا قصہ کسی دوسرے وقت کے لیے اٹھا رکھو۔ وہ مجھ سے پوچھ کر نہیں گیا، یہ سرکشی یونین ہی نے سکھائی ہے۔ ابھی کیا ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اس نے سب انسپیکٹر کی طرف ایسی نظروں سے دیکھا جیسے یونین بنانا بھی کوئی جرم ہو۔ وہ ڈیوٹی پر تھا؟ سب انسپیکٹر نے پوچھا۔ جی ہاں جناب۔ اس کی ڈیوٹی کے اوقات ان دنوں کیا تھے؟
6 से 12 बजे रात तक। यहां कब से काम कर रहा था? पिछले हफ्ते से। क्या वो? मैनेजर यक बिजक चौंक कर बोला। क्या वो कोई नया आदमी था? जी हाँ, अपना पिछला नंबर 13 बीमार पड़ गया है, इसलिए उसे आर्जी तौर पर उसकी जगह रखा गया था। ओह। मैनेजर फिर एक तवील सांस लेकर कुर्सी की पुष्ट से टिक गया। उसकी आंखों में उलझन के आसार थे। वेटर का नाम और पता? सब इंस्पेक्टर ने अपनी पॉकेट डायरी के वर्क उल्टते हुए कहा। वेटर के नाम और पते के लिए सुपरवाइजर को तकरीबन 7 या 8 मिनट तक गायब रहना पड़ा। नाम और पता मिल जाने के बाद भी सब इंस्पेक्टर ने सुपरवाइजर और उस वेटर का पीछा नहीं छोड़ा जिसने इमरान की मेज पर खाना लगाया था। उसने मैनेजर से कहा, मैं इन दोनों को थाने भिजवा रहा हूं। क्यों जनाब? नहीं, सुपरवाइजर ने खौफसदा आवाज में कहा। जब तक उस वेटर नंबर 13 का पता नहीं चलेगा, तुम लोग हिरासत में रहोगे। वेटर भी गड़गड़ाने लगा। सुपरवाइजर भी खौफसदा नजर आ रहा था, लेकिन उसने अपनी जुबान बंद कर ली थी। शायद मैनेजर को उस पर गुस्सा आ गया और उसने जरा सख्त लहजे में इस पकड़ धकड़ की वजह दरियाफ्त की। आप बराहे करम खामोश रहिए, सब इंस्पेक्टर गरजा, वरना मुझे दूसरा रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। आपका ये होटल कत्ल और गारतगरी की साजिशों का मरकज बना हुआ है। क्या आप इससे बेखबर हैं? क्या मतलब? दफतन मैनेजर के चेहरे का रंग उड़ गया। कुछ नहीं, बहुत जल्द मालूम हो जाएगा, सब इंस्पेक्टर उठता हुआ बोला। मैनेजर के कमरे के बाहर कांस्टेबल मौजूद थे। उन्होंने सुपरवाइजर और वेटर को संभाल लिया। आहा, इमरान कमरे से बाहर आकर बोला, हम अपना सामान भी क्यों न लेते चलें, क्योंकि अब हमारा कयाम मुस्तकिल तौर पर सिरोश बहाल में रहेगा। ओह हाँ, सब इंस्पेक्टर यक बयक चौंक पड़ा, जैसे वो इमरान के मुताल्लिक भूल ही गया हो। ठहरिए, इधर आइए, वो दोबारा मैनेजर के कमरे की तरफ बढ़ता हुआ बोला। कमरे में पहुंचकर उसने मैनेजर से कयाम करने वालों का रजिस्टर तलब किया। वो दरअसल इमरान का सही नाम और पता देखना चाहता था, मगर इमरान अपनी जगह कतई मुतमईन था, क्योंकि उसने अपना नाम कंवर सलीम दर्ज कराया था। अलबत्ता पते में ढम की बजाय अपने शहर का नाम दिया था। सब इंस्पेक्टर रजिस्टर पर नजर जमाए हुए सर हिलाता रहा, फिर उसे बंद करके इमरान की तरफ मुड़ा, लेकिन कुछ कहे बगैर बाहर निकल आया। इमरान बड़े पुरवकार अंदाज में चलता हुआ उसके साथ एडेल्फिया के कंपाउंड तक आया। अरे, हम फिर भूल गए, हमें यहां से अपना सामान लेना था, उसने कहा। अभी नहीं, सब इंस्पेक्टर का लहजा दुरुस्त था। वो चलते हुए पुलिस कार तक आए। आपने रजिस्टर वाले पते में अपनी रियासत का हवाला नहीं दिया, सब इंस्पेक्टर ने कार में बैठते हुए कहा। हाँ, हम आमतौर पर यह नहीं जाहिर करते कि हम ढम के शहजादे हैं। अगर ऐसा करें तो हमारा जिंदा रहना महाल हो जाए। क्यों? सब इंस्पेक्टर ने कार स्टार्ट कर दी।
لڑکیاں پھر کہتی ہیں ہمیں آٹوگراف کے لیے، اور دستخط کرتے کرتے ہمارے ہاتھ دکھ جاتے ہیں۔ صورت ایسی ہی ہے آپ کی، سب انسپیکٹر نے جلے بنے لہجے میں کہا۔ نہیں، صورت سے تو ہم بالکل چغد معلوم ہوتے ہیں، عمران نے اتنی سنجیدگی سے کہا کہ سب انسپیکٹر کہہ کسی طرح نہ روک سکا۔ اب ہم سروش محل سے پہلے کوتوالی چلیں گے۔ کیا ڈی ایس پی سٹی کوتوالی میں اس وقت موجود ہوگا؟ کیوں؟ سب انسپیکٹر نے حیرت سے کہا۔ بس یوں ہی، ابھی تک ہمارے ساتھ بہت بدتمیزیاں کی گئی ہیں، شاہی آداب کا خیال نہیں رکھا گیا۔ اب ہم ضلع بھر کے آفیسروں کے سیلیوٹ لیتے پھریں گے تاکہ کسی طرح ہمارے دل کو قرار آئے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر ہمیں خودکشی ہی کرنی پڑے گی۔ سب انسپیکٹر اس انداز میں ہنس رہا تھا جیسے وہ کسی دیوانے کی بکواس سن رہا ہو۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، میں نہیں سمجھ سکتا کہ نواب رفت جا یک بجا کتنے نرم کیوں پڑ گئے تھے۔ یہ ہم جانتے ہیں، شاہ کو شاہ پہچانتا ہے، آپ لوگ تو صرف چوروں کو پہچاننا جانتے ہیں۔ کیا آپ مجھ پر کسی قسم کی چوٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ نہیں، ہم کنفیوشس کے قائل ہیں، اور کنفیوشس کے زمانے میں سب انسپیکٹر نہیں ہوا کرتے تھے۔ اچھا، اب آپ براہ کرم خاموش رہیے۔ عمران خاموش ہو گیا۔ کار سنسان سڑکوں پر دوڑتی رہی، غالباً اب وہ سروش محل ہی کی طرف جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد عمران نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، کاش ہم اس وقت ڈھمپ میں ہوتے۔ آپ بہت جلد ڈھمپ پہنچ جائیں گے، فکر نہ کیجیے، سب انسپیکٹر نے مسکرا کر کہا۔ میں تو اسی وقت پہنچا دیتا، مگر نہ جانے کیوں نواب صاحب ڈھیلے پڑ گئے ہیں۔ خیر پھر صحیح، عمران نے لاپرواہی سے کہا۔ کار سروش محل جانے والی سڑک پر دوڑتی رہی۔ نواب رفت جا کے تو درجنوں بچے ہوں گے، عمران نے پوچھا۔ نہیں، وہ لاولد ہیں، انہوں نے شادی نہیں کی تھی، سب انسپیکٹر نے جواب دیا۔ ارے تو اتنی بڑی عمارت میں تنہا رہتے ہیں؟ عمران نے حیرت ظاہر کی۔ نہیں، بتیرے بھانجے بھتیجے ہیں، ایک چچا بھی ہے۔ خیر ہم دراصل یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ ہمارا وہاں دل تو نہ گھبرائے گا۔ قطعی نہیں شہزادے صاحب، سب انسپیکٹر نے مذائقہ اڑانے والے انداز میں کہا۔ عمران خاموش ہی رہا۔ پتہ نہیں وہ اب مسلطاً خاموش ہو گیا تھا یا یہ نیند کا دباؤ تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سروش محل کی کمپاؤنڈ میں داخل ہو رہے تھے۔ رفت جا ابھی تک سوئے نہیں تھے۔ اس بار عمران نے ان کے رویہ میں کافی تبدیلی محسوس کی۔ اس نے انہیں سب انسپیکٹر سے کہتے سنا، بھائی میری عقل ختم ہو گئی تھی، یہ بیچارے تو میرے محسن ہیں، آپ خود بیچارے۔ عمران نے برا سا منہ بنا کر کہا، ہمارے ڈمپ میں بیچارہ یتیم کو کہتے ہیں۔ مجھے افسوس ہے، رفت جا بولے، ابھی ہمارے ابا حضور باحیات ہیں، اس لیے ہم بیچارے نہیں ہو سکتے۔ آئندہ ڈمپ کے کسی باشندے کو بغیر تحقیق بیچارہ نہ کہیے گا۔ سب انسپیکٹر عمران کو بکواس کرتے ہوئے چھوڑ کر چلا گیا۔ اب بتائیے جناب، رفت جا ایک طویل سانس لے کر بیٹھتے ہوئے بولے۔ کیا بتائیں، ہم اگر کچھ کہیں گے
تو آپ کے شبہات میں ترقی ہوگی۔ نہیں، کچھ تو فرمائیے۔ آپ فراڈ ہیں، عمران نے بڑی سادگی سے کہا۔ کیا مطلب؟ فراڈ کا مطلب ہے دھوکے باز۔ کہیے تو عربی، فارسی، سندھی، مکرانی اور بنگالی میں بھی مطلب بتائیں۔ آپ ہوش میں ہیں یا نہیں؟ رفت جا کو غصہ آ گیا۔ شفق پرستی قسم کے کسی مذہب کا سرے سے وجود ہی نہیں ہے، عمران بولا، کیونکہ خود شفق علیحدہ سے کوئی وجود نہیں رکھتی۔ زمانہ قدیم میں مظاہر پرستی ہوتی تھی، لیکن صرف ان مظاہر کو معبود بنایا جاتا تھا جو انسانی زندگی پر کسی نہ کسی طرح اثر انداز ہو سکیں۔ مثلا چاند اندھیرا دور کرتا ہے، اس لیے اس کی پوجا کی جاتی۔ سورج سے حرارت اور روشنی ملتی ہے، اس لیے اسے معبود بنا لیا گیا تھا۔ ستارے اندھیری راتوں میں رہنمائی کرتے ہیں، اسی لیے ان کی پرستش کی جاتی تھی۔ ہم دنیا کے سارے مذاہب پر تھوڑی بہت نظر رکھتے ہیں، لیکن ہمیں آج سے پہلے شفق پرستوں کے وجود کا علم نہیں تھا۔ آپ نے مجھے فراڈ کیوں کہا؟ رفجا کی آواز اب بھی غصیلی ہی تھی۔ ممکن ہے بے خودی میں کہہ دیا ہو، آپ کچھ خیال نہ کیجیے گا۔ میں آپ پر ازالہ حیثیتی عرفی کا دعویٰ کروں گا۔ نہیں، ایسا نہ کیجیے گا، عمران نے غمناک لہجے میں کہا، ورنہ اگر عدالت میں بھی ہم پر بے خودی طاری ہو گئی تو ہم پھانسی پر چڑھا دیے جائیں گے۔ نواب رفت جا کو اس جملے اور کہنے کے انداز پر بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ آخر آپ ہیں کیا بلا؟ انہوں نے ہنسی پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ بلائے بے درما، عمران نے بڑی معصومیت سے جواب دیا، لیکن ہم سوچ رہے ہیں کہ آپ بھی بڑے دل گردے والے معلوم ہوتے ہیں۔ اگر کسی اور کی خوابگاہ میں ڈائنامائٹ برآمد ہوتا تو وہ ہفتوں بے ہوش پڑا رہتا۔ میری زندگی ہمیشہ ہی سے ہنگامہ آفرین رہی ہے، نواب رفت جان نے جواب دیا۔ آپ وہ تینوں تصویریں انہیں دے کر اپنا پیچھا کیوں نہیں چھڑاتے؟ ہاں ہاں، اس لمبی ہاں کے ساتھ رفت جا کو پھر غصہ آ گیا اور وہ گرج کر بولے، میں تمہیں بطور یرغمال رکھوں گا، سمجھے؟ اگر میرے خاندان والوں میں سے کسی کو بھی ذرہ برابر گزند پہنچا تو میں تمہاری ہڈیاں تک پیس ڈالوں گا۔ اور اس پسے ہوئے کنور سلیم کو چٹنی کہیں گے؟ عمران نے ٹھنڈی سانس لی۔ کان کھول کر سن لو، نواب رفت جا برابر گرجتے رہے، میرے جسم میں اب بھی اتنی قوت ہے کہ تم جیسوں کو تنہا ٹھیک کر سکوں۔ ہمارے ابا حضور بھی ہمیں آج تک ٹھیک نہیں کر سکے۔ اگر آپ ہمیں ٹھیک کر سکیں تو ہم بے حد ممنون ہوں گے، ورنہ خدشہ ہے کہ مرتبہ ولی عہدی سے کھسکا دیے جائیں گے۔ اس صورت میں یقیناً ہماری چٹنی بن جائے گی، کیونکہ نہ تو ہم سے نوکری ہو سکتی ہے اور نہ ہم ترکاریاں بیچ سکتے ہیں، مگر ہم نواب صاحب، ہمیں بڑی حیرت ہے کہ اتنا ہنگامہ ہو گیا لیکن آپ کے خاندان والوں میں سے ایک آدمی نہ دکھائی دیا۔ کیا اب تم میرے نجی معاملات میں بھی دخیل ہونا چاہتے ہو؟ نواب رفت جا بگڑ کر بولے، پھر ہم یہاں کس لیے تشریف رکھتے ہیں؟ ہم تو سمجھتے تھے شاید ہم سروش محل میں بالکل اپنے گھر کی طرح رہیں گے۔ اس خیال میں نہ رہنا، میں تم سے اگلواؤں گا کہ تم کون ہو اور تمہیں یہاں کس نے بھیجا ہے۔ کتنی دیر سے اگل رہے ہیں کہ ہم شہزادہ زیجہ پستول الملک، خنجر المملکت اور اس کے علاوہ جعل الشعراء بھی، کیونکہ شاعری بھی کرتے ہیں، اور مزید
1.5 درجن خطابات کے ساتھ سلیم الدین مستقبل والی ڈھمپ ہیں۔ میں کہتا ہوں راہ پر آ جاؤ ورنہ تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ کیا آپ کو ہمارے شہزادہ ڈھمپر ہونے پر شبہ ہے؟ کیا تمہیں یہاں کوئی بڑا آدمی شہزادے کی حیثیت سے جانتا ہے؟ اوہ، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے سوسا نے غلط کہا تھا؟ اب مجھے اس پر بھی اعتماد نہیں رہا۔ اچھا تو سنیے، ہم سے کئی وزیر اچھی طرح واقف ہیں۔ محکمہ داخلہ کے سیکرٹری سر سلطان ہمیں اس طرح جانتے ہیں جیسے سر سلطان جانتے ہیں تمہیں؟ غالباً ہم نے بھی یہی کہا تھا، عمران بولا۔ سر سلطان میرے عزیز ہیں، میں ابھی انہیں ٹرنک کال کرتا ہوں۔ ضرور ضرور، عمران سر ہلا کر بولا۔ ان سے پوچھئے کہ شہزادہ ڈھمپ کس پائے کا آدمی ہے۔ رفعت جاں عمران کو بھی اس کمرے میں ساتھ لے گئے جہاں فون رکھا ہوا تھا۔ تقریباً 20 منٹ بعد وہ سر سلطان سے رابطہ قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ کیوں رفعت، کیا بات ہے؟ خیریت ہے نا؟ دوسری طرف سے آواز آئی۔ خیریت ہی ہے، تم یہ بتاؤ کہ کسی پرنس آف ڈھمپ کو جانتے ہو یا نہیں؟ پرنس آف ڈھمپ؟ سر سلطان کے لہجے میں حیرت تھی۔ کیوں؟ او بھائی معاف کرنا، میں نے خام خواہ تمہیں اس وقت تکلیف دی۔ اس نے کہا تھا کہ تم اسے جانتے ہو۔ تو میں نے کب کہا کہ نہیں جانتا؟ جانتے ہو، وہ اس وقت یہیں میرے پاس موجود ہے۔ مگر کیوں موجود ہے؟ سر سلطان نے پوچھا۔ یہ ایک لمبی کہانی ہے، کبھی اطمینان سے بتاؤں گا۔ بس میں اتنا ہی معلوم کرنا چاہتا تھا کہ وہ حقیقتاً کسی ریاست کا کنور ہے یا فراڈ ہے۔ ذرا فون اسے دینا، سر سلطان نے کہا، اور نواب رفعت جاں نے ریسیور عمران کی طرف بڑھا دیا۔ ہیلو، عمران نے سر سلطان کو مخاطب کیا۔ عمران، دوسری طرف سے آواز آئی۔ پرنس آف ڈھمپ اسپیکنگ، ہیلو۔ اوہ ڈھمپ صاحب، آپ وہاں کیا فرما رہے ہیں؟ ہم پر نواب رفعت جاں اپنے خلاف ایک سازش کا شبہ کر رہے ہیں۔ قصہ کیا ہے؟ ہاں، نواب صاحب یہیں موجود ہے، کیا انہیں ریسیور دے دوں؟ اچھا ٹھیک ہے، پھر صحیح، دوسری طرف سے آواز آئی۔ عمران نے ریسیور رفعت جاں کو تھما دیا اور خود چوئنگ گم کچلنے لگا۔ کچھ دیر تک رفعت جاں گفتگو کرتے رہے، پھر سلسلہ منقطع کر دیا۔ ہاں جناب، اب کیا خیال ہے؟ عمران نے کہا۔ پچھلا خیال بدل دینا پڑا، رفعت جاں مسکرائے۔ مجھے اپنے رویہ پر سخت ندامت ہے۔ کوئی بات نہیں، ہم صبح تک سب کچھ بھول جائیں گے۔ وہ رات عمران نے سروش محل کے ایک آرام دہ کمرے میں بسر کی اور صبح ہوتے ہی اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ سب سے پہلے اس نے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ رفعت جاں کے اپنے خاندان والوں سے کیسے تعلقات ہیں۔ پچھلی رات اسے بڑی حیرت ہوئی تھی جب اتنا ہنگامہ ہونے کے باوجود بھی رفعت جاں کا کوئی عزیز ان کے قریب نہیں پھٹکا تھا، لیکن اب اسے معلوم ہوا کہ رفعت جاں کے حکم کے مطابق کوئی بھی 9 بجے کے بعد کمرے سے باہر نہیں نکل سکتا تھا، خواہ حالات کچھ بھی ہوں۔
عمران نے فی الحال رفت جا کے اعضاء سے ملنے کی کوشش نہیں کی۔ دوپہر کا کھانا اس نے رفت جا کے ساتھ کھایا۔ کھانے کی میز پر رفت جا کی ایک بھانجی نجمہ بھی تھی۔ عمران نے اس کے متعلق معلوم کیا تھا کہ وہ زبردستی رفت جا کے سر پر سوار رہتی ہے، ورنہ رفت جا تو بہت زیادہ تنہائی پسند واقع ہوئے تھے۔ عمارت کے جس حصے میں ان کا قیام تھا وہاں ان کے خاندان والوں کو آنے کی اجازت نہیں تھی۔ بات یہ نہیں تھی کہ رفت جا اپنے متعلقین سے متنفر تھے یا ان میں سے کسی کی طرف ان کے دل میں کدورت تھی، بلکہ انہیں زیادہ بھیڑ بھاڑ سے وحشت ہوتی تھی۔ یہ خود انہی کا بیان تھا۔ حقیقت کیا تھی اس کا علم کسی کو بھی نہیں تھا، لیکن یہ لڑکی نجمہ ان کی جھڑکیاں سننے کے باوجود بھی یہاں گھسی رہتی تھی۔ ویسے عمران نے بھی اس کے متعلق اندازہ لگایا تھا کہ یہ کچھ کریک سی ہے، ہنستی ہے تو ہنستی ہی چلی جاتی ہے، مگر آنکھوں سے قطعی نہ معلوم ہوتا کہ وہ ہنس رہی ہے، بس اس کے دانت نکل پڑتے اور ہنسی کی آواز کبھی دوہری ہو جاتی اور کبھی ایسا معلوم ہوتا جیسے اس سے مختلف قسم کی لاتعداد آوازوں کی شاخیں پھوٹ رہی ہوں۔ گفتگو کرتے وقت شاید وہ اس پر دھیان ہی نہیں دیتی تھی کہ اس کی زبان سے کس قسم کے الفاظ نکل رہے ہیں۔ کبھی کبھی وہ خود کو مذکر بھی بولنے لگتی۔ اگر ایسے میں دھیان آ جاتا تو فوراً کہتی، آپ کچھ خیال نہ کیجیے گا، میں سالہ آدھا لڑکا ہوں۔ کھانے کی میز پر بھی یہی واقعہ پیش آیا اور نواب رفت جا ہتھے سے اکھڑ گئے۔ تمہاری زبان قابو میں کیوں نہیں رہتی؟ بالکل لفنگوں کی سی باتیں کرنے لگتی ہو، انہوں نے غصیلی آواز میں کہا۔ ارے توبہ توبہ، وہ اپنا منہ پیٹتی ہوئی بولی۔ اب سالہ نہیں کہوں گا، نکل ہی جاتا ہے زبان سے مامو جان، سالے الفاظ بھی روب۔ اس نے اپنا منہ دبا دیا۔ اچھا خاموش بیٹھو۔ اس نے اپنے ہونٹ مضبوطی سے بند کر لیے اور نوالا ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی۔ کچھ دیر بعد رفت جا پھر اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ارے یہ تم اس طرح کیوں بیٹھی ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ آپ نے خاموش بیٹھنے کو کہا تھا اور میں نے سوچا کہ ہونٹ بند کر لوں، اگر ہونٹ کھلتے تو زبان بھی سالی چلنا چاہتی ہے۔ اوہو جناب، آپ تکلف کر رہے ہیں، اس نے دفتن عمران سے کہا، اور عمران بکھلاہٹ کی ایکٹنگ کرتا ہوا نوالا کان کی طرف لے جانے لگا۔ ہیں نواب رفت جا نے اسے ٹوکا۔ او سوری پلیز، عمران نے نوالا منہ میں رکھتے ہوئے کہا۔ ہم بالکل گدھے ہیں نواب صاحب، آپ بالکل خیال نہ فرمائیے گا۔ میں نے سنا ہے کہ گدھوں کو اپنے گدھے پن کا احساس ہو جائے تو اسے قرب قیامت کی دلیل سمجھنا چاہیے۔ نجمہ بول اٹھی۔ ہم قیامت سے بہت قریب ہیں محترمہ، کنفیوشس نے کہا تھا۔ ہیں؟ کیا کہا تھا؟ ابھی تو یاد تھا جو کچھ کہا تھا۔ خیر، کنفیوشس نے اس مسئلے پر بھی کچھ نہ کچھ ضرور کہا ہوگا۔ بھئی کھانے پر خاموش ہی رہنا چاہیے، رفت جا چڑ کر بولے۔ ہمارے ہونٹ ہمیشہ کھلے رہتے ہیں نواب صاحب، کیونکہ ہم ٹانسلز کا شکار ہیں۔ ہیں؟ آپ نے پہلے کیوں نہ بتایا؟ نجمہ یک یک میز سے اٹھ گئی۔ یہ سالی چھوت کی بیماری ہے۔ نجمہ تمیز سے بیٹھو یا چلی جاؤ۔ رفت جا بگڑ گئے۔ نجمہ پھر خاموش ہو گئی، لیکن اس کے چہرے سے یہ ظاہر نہیں ہو رہا تھا کہ رفت جا کی سرزنش اسے گراں گزری ہو۔
اس کے ہر انداز میں بچپنا ٹپکتا تھا۔ کھانے کے بعد بھی عمران نے رفت جا کا پیچھا نہ چھوڑا۔ نجمہ جا چکی تھی اور رفت جا پائپ سلگا کر آرام کرسی پر نیم دراز ہو چکے تھے۔ عمران نے پھر ان تینوں تصویروں کا ذکر چھیڑا۔ میں وہ تصویریں کسی قیمت پر بھی نہیں دے سکتا، رفت جا نے عمران کو گھورتے ہوئے کہا۔ اگر ان لوگوں نے شرافت سے استدعا کی ہوتی تو شاید میں انہیں تحفہ پیش کر دیتا، مگر ایسی صورت میں میری رگوں میں بھی خون ہی ہے، پانی نہیں۔ لیکن آپ کی رگیں پانی قبول کرنے کے قابل نہ رہ گئیں تو؟ میں زندگی کو کھلونا سمجھتا ہوں صاحبزادے۔ مگر سنیے تو صحیح، وہ صرف تصویریں چاہتے ہیں۔ تصویریں انہیں آپ ہی سے ملیں گی، آپ کی لاش سے نہیں۔ پھر انہوں نے تصویریں حاصل کیے بغیر آپ کو مار ڈالنے کا پروگرام کیوں بنا ڈالا تھا؟ رفت جا چند لمحے اسے گھورتے رہے، پھر مسکرا کر بولے، کبھی تم پرلے سرے کے عقل مند معلوم ہوتے ہو اور کبھی نرے گودی۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھو لڑکے، اگر سر سلطان نے تمہارا پورا حلیہ بیان نہ کیا ہوتا تو میں… وہ جملہ پورا کیے بغیر خاموش ہو گئے۔ میرا ستارہ مریخ ہے اور جب زحل اسے آنکھ مارتا ہے تو وہ شرما کر سر جھکا لیتا ہے اور ہم نرے گودی نظر آنے لگتے ہیں۔ پھر جب وہ خود سیٹیاں بجا بجا کر زہرہ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم میں دوسروں کو عقل مندی کی جھلکیاں نظر آنے لگتی ہیں۔ تم جو کوئی بھی ہو، انتہائی درجہ خطرناک آدمی بھی ثابت ہو سکتے ہو۔ میرا 60 سالہ تجربہ یہی کہتا ہے۔ تمہیں اس پر حیرت ہے کہ انہوں نے تصویریں حاصل کیے بغیر میرے پلنگ کے نیچے ڈائنامائٹ کیوں رکھ دیا تھا؟ ہونی ہی چاہیے، قدرتی بات ہے، عمران سر ہلا کر بولا۔ وہ دراصل مجھے اتنا زیادہ خوفزدہ کر دینا چاہتے ہیں کہ چپ چاپ تینوں تصویریں میں ان کے حوالے کر دوں۔ تمہارے ذریعے انہوں نے دراصل مجھے یہ بات سمجھانی چاہیے ہے کہ وہ ہر وقت میرا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ اب تم یہی دیکھ لو کہ یہاں کے محافظوں کی آنکھوں میں جو لوگ کر وہ اپنا کام کر گئے۔ میری خوابگاہ میں کسی کا داخلہ یا آسان نہیں ہے اور سارا شہر جانتا ہے کہ میں کس قسم کا آدمی ہوں۔ اسی شام کو عمران ہدہد سے جا ٹکرایا۔ ہدہد بھی شاید اس سے مل بیٹھنے کا موقع تلاش کر رہا تھا۔ جناب والا، آپ کو یہاں دیکھ کر حیرت ہوئی ہے، عمران نے مسکرا کر جملہ پورا کر دیا۔ لیکن تم یہاں کہاں؟ مقدر جناب، یہاں میری تعیناتی ہوئی تھی، الحمدللہ بخوبی کام کرتا رہا، لیکن پھر پتہ نہیں کیوں مجھے ڈسچارج کر دیا گیا۔ امور مملکت خویش خسرواں داند، خسرواں نہیں نوشیرواں، عمران بولا۔ آپ بھول رہے ہیں، خسرواں درست ہے۔ کیا تم مجھ سے بحث کرو گے؟ عمران نے غصیلی آواز میں کہا۔ نہیں جناب، نوشیرواں ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، تم اب بھی پہلے ہی کے سے سعادت مند ہو، مگر جناب میں یہ سوچتے سوچتے پاگل ہو جاؤں گا کہ آخر مجھے ڈسچارج کیوں کیا گیا، محض اس لیے کہ تم پاگل کو پاگل کہہ کر اس کے پاگل پن میں مزید اضافہ کر دیتے ہو۔ اب میں اس لکنت کا کیا کروں؟ یہ تو پیدائشی ہے۔ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ تم یہاں تک کیسے پہنچے؟
पेट बड़ा अच्छा राहबर है जनाब। भाई फिल्मी डायलॉग ना बोलो। हाँ जनाब, यकीन कीजिए मैं नौकरी की तलाश में नवाब साहब के पास आया। उन्हें जब ये मालूम हुआ कि मेरा ताल्लुक सोरानी से रहा है तो उन्होंने फौरन ही मुझ पे मुलाजमत पर रख दिया। मगर किस लिए? तुम यहाँ कौन सी खिदमत अंजाम दे रहे हो? नवाब साहब के खिलाफ किसी किस्म की साजिश का पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। किस किस्म की साजिश? किस किस्म की साजिश? क्या तुम्हें तफसील का इल्म नहीं है? नहीं जनाब, मुझे तफसील का कल तक इल्म नहीं था, मगर आज तो ये कहानी हर एक की जुबान पर है। कैसी कहानी? शफक के पुजारियों की। मगर देखिए जनाब, यहाँ मुझे हुदहुद न फरमाइएगा, वरना मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी। नवाब रिफत जा के मुतल्लक तुम्हारा क्या अंदाजा है? अंदाजा? मैं नहीं समझा। ये शख्स झूठ किस रफ्तार से बोल सकता है? पता नहीं जनाब, मगर आखिर उन्हें झूठ बोलने की क्या जरूरत हो सकती है? मुझे ऐसा मालूम होता है जैसे ये शख्स कम से कम 50% झूठ बोलता है। मैंने नहीं महसूस किया। अब महसूस करने की कोशिश करो। बहुत बेहतर जनाब, अब मैं देखूंगा। जी सामीन, आपने इमरान सीरीज़ की नई एपिसोड सुनी। मुझे यकीन है कि आप ज़रूर इससे महसूस हुए होंगे। आपका कारी आपसे इजाज़त चाहता है, मगर जाने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों और दीगर हल्का अहबाब में भी इसे शेयर करें। मिलते हैं कुछ देर के बाद नई एपिसोड के साथ।